بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، یہ ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں خیر اور شر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، عروج اور زوال کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے حالات اچھے کر دیتا ہے، جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے حالات خراب کر دیتا ہے۔ اور حالات کا خراب ہونا یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب بھی ہیں، طبیب بھی ہیں۔ جب بندے بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیج کر ان کا علاج کرتے ہیں، ان کے گندگیوں کی صفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں۔ کسی بندے کا ناکام ہونا، دوزخ میں جانا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ اپنے بندوں کو معافی مانگنے کی دعوت دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ایسا کون ہوگا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کی حق تلفی کی جائے، پھر وہ خود دعوت دے آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ جب بڑے کی حق تلفی ہوتی ہے تو بڑا تو ناراض ہوتا ہے اور وہ تو منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور چھوٹے آتے ہیں وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ بڑے تو ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا بڑا ہے جو سارے بڑوں کا بڑا ہے، لیکن سینکڑوں جگہ اپنے خسیس بندوں، چھوٹے چھوٹے بندوں، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان بہت چھوٹا، بہت خسیس، بہت ہلکا ہے، لیکن سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندو تم مجھے راضی کرو نا، تم مجھے مناؤ نا، تم مجھ سے معافی مانگو نا، تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر معافی مانگنے کی دعوت بھی خود دیتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، معافی مانگنے کے اوقات بھی بتاتا ہے۔ فلاں وقت میں مانگو گے تو جلدی معاف کر دوں گا، فلاں وقت میں مانگو گے تو جلدی معاف کر دوں گا، اس طریقے سے مناؤ گے تو جلدی مان جاؤں گا۔ ایسا کون ہوگا؟ یہ اللہ ہے
جو سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، جو اپنے بندے کے لیے توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بگڑے ہوئے بچے جب اس پہ ماں اور باپ ناراض ہوتے ہیں اور وہ ان کی پٹائی کے خوف سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کی جو ماں ہے باوجود اس کے مجرم ہونے کے اس کا انتظار کرتی ہے، روتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کے میسیج کا انتظار کرتی ہے، اس کی کال کا انتظار کرتی ہے۔ اگر کسی ان نون نمبر سے اس کا میسیج آ جائے تو فوراً کال ملاتی ہے، بیٹا تم کہاں ہو، تم آ جاؤ نا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الجامع الصغیر، علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی ہیں۔ اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد۔ ایک آدمی پیاسا ہو اور اس کو پانی نہیں مل رہا، پیاسا ہے اور پانی نہیں مل رہا، ڈھونڈتے 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 کہیں اس کو پانی مل گیا، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ جو پیاس سے مرا جا رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو رہا تھا، اس کو جب پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوگا، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ، اور اگر کوئی شخص اس کو 15 20 25 30 سال ہو گئے، شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اب ڈاکٹروں نے کہا بھائی اب تو اولاد نہیں ہو سکتی، اب تو آپ بانجھ ہو گئے، اب تو آپ کی اولاد کی عمر ختم ہو گئی، آپ کی بیوی کی عمر ہو گئی ہے 65 سال 70 سال، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اگر ایسے شخص کو 65 70 سال کی عمر میں اولاد ہو جائے تو کتنا خوش ہوگا؟ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جتنا وہ خوش ہوگا نا، اس سے زیادہ ایک گناہ گار بندے کی توبہ پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ، اور اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں سفر کر رہا ہے، سفر کرتے 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 ایک جگہ تھک کے پڑاؤ ڈال لیا، سواری سے اترا، درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی ساری ضرورتیں جانور کے اوپر ہیں، جب آنکھ کھلی تو جانور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پانی بھی چلا گیا، کھانا بھی چلا گیا، اب ہر طرف ریت ہی ریت ہے، خشک سالی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان ہے، اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی گویا جان جا رہی ہے، مرا جا رہا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور اب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑ گئی اپنی اس سواری پر جس پہ اس کا پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، اس جانور کو دیکھ کر زندگی سے مایوسی کے بعد اس جانور کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دینا تھوڑی چاہتا ہے، اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں، یرید اللہ لیغفر لکم، اللہ چاہتا ہے تمہیں معاف کر، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم، اس کے رحم، اس کی مہربانی، اس کی رحیمی اور کریمی کی کسی سے تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی،
تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی. ایک آدمی کہتا ہے یار بہت میٹھا ہے. کہا کتنا؟ چینی جیسا میٹھا ہے. چینی سے مشابہت دیتے ہیں. کتنا میٹھا ہے؟ شہد جیسا میٹھا ہے. کتنا سفید ہے؟ دودھ جیسا سفید ہے. سفید چیز کو دودھ کے ساتھ تشبیہ، میٹھی چیز کو چینی اور شہد کے ساتھ تشبیہ. لیکن اللہ کی کریمی اور اللہ کی رحیمی اتنی ہے کہ اس کو کسی سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے. ماں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ مڑ رہے تھے تو ہماری گاڑی کو ایک ٹرک لگ گیا. تھوڑا سا خراش آ گیا گاڑی پہ. تو ہم گاڑی سے اترے تو پاس ہی ایک تھانہ تھا، پولیس تھانہ تھا. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک رکشے سے ایک عورت اتر رہی ہے اور ایک نوجوان لڑکا اتر رہا ہے اور پولیس نے اس کو رکشے کو گھیر لیا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو پولیس کے پاس گرفتار کروانے آئی ہے. ماں اپنے بیٹے کو تھانے پر گرفتار کروانے آئی ہے. اس کا بیٹا بڑا بدماش ہے، اس کا بیٹا بڑا بدتمیز ہے. اس کی ماں جس نے اس کو جنا ہے وہ اس کو گرفتار کرانے آئی ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. فرعون نے کہا، فرعون نے اتنا بڑا بول بول دیا کہ اس سے پہلے یہ بول کسی نے بھی نہیں بولا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا اس پہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. صرف اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو بتائیے جب فرعون نے کہا ہوگا انا ربکم الاعلی، اللہ ہے ہی نہیں، سب سے بڑا رب ہوں ہی میں، اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، اللہ کتنا غیظ و غضب میں آیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دو نبیوں کو بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ، اے فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور نرمی سے بات کرنا، شاید اس کو نصیحت ہو، شاید وہ ہدایت پہ آ جائے. فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں دو نبیوں کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرشتہ آتا اور اس کو نچوڑ کے رکھ دیتا، جیسے ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں نا. فرشتہ آتا، اس کا بول اتنا بڑا تھا، اس کا شرک اتنا بھاری تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا اور فرشتہ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتا، ایک ہاتھ اس کے پاؤں میں ڈالتا، کپڑے کی طرح اس کو نچوڑ دیتا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا، اس کو کیما بنا دیتا. اللہ تعالیٰ دو نبیوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کے اسے سمجھاؤ، اور سختی سے نہیں، نرمی سے سمجھانا. اللہ کتنا کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو بہت محبت تھی، وہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے. کسی نبی کو اللہ نے اپنی آواز نہیں سنائی، حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنی آواز سنائی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آواز کا شرف بخشا. کسی نے اللہ کی آواز نہیں سنی. موسیٰ علیہ السلام پہ قارون نے تہمت لگائی، زنا کی تہمت. میرے بیٹے پہ کوئی زنا کی تہمت لگائے تو میرا کیا حال ہوگا، میری بیوی پہ کوئی لگائے تو میرا کیا حال ہوگا. اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت، اور قارون نے بھرے مجمع میں ایک اجتماع میں موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ اور دی بد دعا
اور بد دعا دیتے ہی قارون زمین میں دھنس گیا. زمین نے اس کو پکڑ لیا ٹخنوں سے، پھر گھٹنوں سے، پھر کمر تک، پھر کندھوں تک، پھر گردن تک، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھس گیا. جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگ رہا تھا. موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام مسلسل اس کو بد دعا دیتے رہے. جب وہ سارے کا سارا زمین میں دھس گیا تو علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. 2 الفاظ ہیں، ما افض قلبک یا ما اشد قلبک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، اس نے اتنی تمہاری منتیں کی، تم نے اس کو معاف نہ کیا. وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغثتہ، میری عزت اور میرے جلال کی قسم مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی ضرور مدد کرتا. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. جو اتنا کریم ہو، اتنا مہربان ہو، اس کے دیے ہوئے حکموں کو ٹھکرانا، اس کے دیے ہوئے اوامر کو ٹھکرانا، اس کی باتوں سے منہ موڑنا. اس نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، پھر بھی بولنا. اس نے کہا ہے غیر محرم کو نہ دیکھو، پھر بھی غیر محرم کو دیکھنا. اس نے کہا ہے کہ کانوں سے غلط آواز نہ سنو، پھر بھی غلط آوازیں سننا. اس نے کہا ہے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ وقت مقرر پہ پڑھو، پھر بھی اس میں سستی کرنا. اس نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی دعائیں لو، ان کو اف بھی نہ کرو، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا. اس نے کہا ہے آپس میں جڑ کے رہو، محبت سے رہو، مسلمان آپس میں لڑے نہیں، پھر بھی مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ اور دشمنی دل میں پالتے رہیں. بتائیے مناسب ہے؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جس انداز سے مخاطب کرتے ہیں وہ بھی عجیب ہے. عجیب ہے وہ جس انداز سے ان کو راغب کرتے ہیں، جس انداز سے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی عجیب ہے انداز. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عساس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. اللہ اکبر، کتنے عجیب الفاظ ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں فرما رہے یہیں ٹھہر جاؤ، آگے بڑھے ہو تو پتھر برسا دوں گا، یہ نہیں کہہ رہے. فرما رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین. دوڑو اللہ کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کتنا کریم ہے. ایک جگہ اللہ نے عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق. اللہ وہ ہے جو سارے کریموں سے بڑا کریم. اللہ وہ ہے جو سارے رحیموں سے بڑا رحیم. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو کسی بندے کا برا نہیں چاہتا، ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے. دوزخ میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا، وہ جنت میں بھیج کے خوش ہوتا ہے. پکڑ کے خوش نہیں ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ملے، شب قدر ملے، لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کروں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ
آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے۔ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور خود بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ بندے کو بخشنے کے اللہ تعالیٰ ایشوز پیدا کرتا ہے، بہانے، بندے کو بخشنے کے ایشوز پیدا کرتا ہے۔ کسی طریقے سے بندے کی بخشش ہو جائے، کسی طریقے سے بندے کی صفائی ہو جائے۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پہ بیماریاں بھیج دیتا ہے، ان پہ تنگ دستی بھیج دیتا ہے، انہیں مقروض کر دیتا ہے، ان کے بچوں کو نافرمان کر دیتا ہے، ان کے حالات خراب کر دیتا ہے، ان کو بد امنی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان سختیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں اپنے بندوں پر سختیاں، پریشانیاں اور مصائب اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ یہیں ان کی صفائی ہو جائے، دوزخ میں نہ جانا پڑے، یہیں ان کی صفائی ہو جائے، اور اس لیے تاکہ مرنے سے پہلے یہ رجوع کر لیں۔ تو میرے دوستو، توبہ کا مطالبہ اللہ پاک کا ہر بندے سے ہے، عالم سے بھی ہے، جاہل سے بھی ہے، طالب علم سے بھی ہے، داعی اور مبلغ سے بھی ہے، مجاہد سے بھی ہے، گنہگار سے بھی ہے، نیکوکار سے بھی ہے، مرد سے بھی ہے، عورت سے ہے، سب سے اللہ کا مطالبہ ہے توبہ کرو، معافی مانگو، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کر لو۔ جب تم توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، زندگی پاک صاف ہو جائے گی۔ اس وقت جو حالات امت مسلمہ کے بنے ہوئے ہیں، ان حالات کا تقاضا ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ جو امت مسلمہ کے اس وقت حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور اللہ رحم کیسے کرے گا؟ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم کیوں نہیں معافی مانگتے ہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لولا یہ کلمہ تحزیز ہے، اس میں ڈانٹ کی آمیزش بھی ہے۔ بچہ اسکول سے آیا ہے، آ کے بیٹھ گیا ہے اور رو رہا ہے، امی پوچھ رہی بیٹا کیوں رو رہے ہو، کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ امی بھوک لگی ہے۔ تو بتاتے کیوں نہیں ہو تاکہ میں تمہیں روٹی دوں؟ یہ جو لہجہ ہے نا، بتاتے کیوں نہیں ہو تاکہ میں تمہیں روٹی دوں، تمہیں بھوک لگی میں روٹی پکائی، تمہارے لیے تو پکائی ہے میں نے روٹی، تمہاری خدمت کے لیے تو ہوں میں، اور میں نے کرنا کیا ہے؟ تمہاری خدمت ہی تو کرنی ہے۔ اس لہجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ تو اس لیے اس وقت امت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ استغفار، توبہ۔ گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی جگہ، کوئی چار دیواری گناہوں سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ چار دیواری کتنی مقدس چار دیواری کیوں نہ ہو۔ مسجد میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ گناہوں کے اڈے بن گئے ہیں، ہر طرف گناہ ہے، بازاروں میں گناہ، دفتروں میں گناہ، عدالتوں میں گناہ، تھانوں میں گناہ، ایوانوں میں گناہ۔ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں مل رہا کہ جہاں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی، ہر جگہ اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کو للکارا جا رہا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ اللہ کو للکار رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو آپ ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھائیں،
جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کو للکار رہا ہے، یا اللہ آپ میں کچھ ہمت ہے تو ہمارا بگاڑ کے دکھائیں۔ جو نفس مسلمہ کو قتل کرتا ہے، جو مسلمان کو قتل کرتا ہے، وہ اللہ کو للکار رہا ہے۔ جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے جتنے وکیل ہیں الا ماشاءاللہ ظالموں کو سپورٹ کرتے ہیں، ظالموں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ غریب مظلوم کے پاس پیسے ہی نہیں کہ جس سے وہ ان کی فی بھر کر وہ اپنے لیے کوئی انتظام کرے۔ ظالم کو سپورٹ کرنے والا اللہ کو للکار رہا ہے۔ جب غیر محرم لڑکا اور لڑکی آپس میں میسیجز پہ رابطے کرتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو للکارنا ہے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ بڑا غیرت والا ہے، آپ نے فرمایا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، سعد کیا غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ اتنا غیرت مند ہے اور اس کی دھرتی پر لڑکے لڑکیاں آپس میں ویڈیو کالز پہ بات کر رہی ہیں، ساری رات گپے لگا رہے ہیں، دوستیاں رچا رہے ہیں۔ غیر محرم لڑکا لڑکی باہوں میں باہیں دیے پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کو بھی پتا ہے باپ کو بھی پتا ہے، نہ باپ روکتا ہے نہ ماں روک رہی ہے۔ اور یہ تو پنجاب میں کبھی ہوا کرتا تھا، اب تو یہ آپ کے کے پی کے میں بھی ہونے لگ گیا ہے۔ جس قوم کی عورتوں نے انگریزوں کے سامنے بھی برقعے نہ اتارے، اس قوم کی لڑکیوں نے اپنے برقعے بھی اتار دیے، کپڑے بھی اتار دیے۔ اس قوم کی بچیوں نے اسٹیج پہ اتار دیے، اسٹیج کی زینت بن گئیں۔ کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیے اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس لیے سب سے بڑا تقاضا میری آپ کی طرف اور ہر مسلمان کی طرف یہ متوجہ ہے کہ ہم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، ہم سب کے سب اللہ سے معافی مانگیں، روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ کتنی زندگی ہے، کوئی 1000 سال کی زندگی تھوڑی ہے، 50 60 70 80 سال، اور کیا آدھی گزر گئی ہے، کسی کی آدھی رہ گئی ہے، کسی کی آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے، اور کسی کا 1 دن 2 4 دن بچے ہیں۔ تو کب تک ہم یہ مستیاں کریں گے؟ کب تک ہم بدنگاہیاں کریں گے؟ کب تک ہم میوزک سنیں گے؟ کب تک ہم ڈرامے دیکھیں گے؟ کب تک اپنا ٹائم فیس بک اور یوٹیوب پر ضائع کریں گے، ٹک ٹاک پر ضائع کریں گے؟ کب تک ہم نمازوں میں سستی کریں گے؟ کب تک ہم آپسی میں لڑتے بھیڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے مرنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سیمپل دیا ہے، سیمپل، نمونہ۔ وہ سیمپل پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اپنی پسند کا بنا کر امت کو دے دیا ہے، ان کی نقل کر کے آؤ۔ آج آپ اپنے پختون نوجوانوں کو دیکھیں کہ یہ کس کی نقل کر رہے ہیں، کس کی نقل کر رہے ہیں، یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان کا آئیڈیل کون ہے، ان کا رول ماڈل کون ہے؟ اور جو دین پڑھ رہے ہیں ان بچوں سے بھی پوچھیں کہ ان کو سب سے زیادہ پسند کون ہے۔ یہ مدرسے کی 4 دیواری نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ اگر ہم 4 دیواری سے باہر جائیں تو ہماری بھی ٹوپیاں اتر جائیں، ہماری بھی داڑیاں کٹ جائیں، ہمارے بھی جبے کبے اتر جائیں۔ اتنے ہم باہر کی بے حیائی سے متاثر ہیں، اتنے متاثر ہیں کہ ہم مدرسوں میں پڑھنے والے بھی ان نوجوانوں کو جنہوں نے لڑکیوں سے یاریاں لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے موبائل لیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس 125 بائک ہے یا ان کے پاس بڑی کوئی گاڑی ہے، سارا دن مستیاں کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مزے کرتے ہیں،
تو ہم دیندار طبقہ بھی ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار کیسے مزے کی زندگی ہے ان کی۔ میرے دوستو توبہ کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نیت کریں، اپنے نبی کی نقل کرنے کی نیت کریں، اپنے نبی کے سچے غلام ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سچی توبہ کرتے ہیں، کوئی گناہ نہ کریں۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ میں کس کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ جب موٹر وے پہ ہم گاڑی چڑھاتے ہیں تو 140 پہ جب ڈرائیور گاڑی لے جاتا ہے تو پاس والا کہتا ہے بھائی چالان ہو جائے گا، کہتے کوئی بات نہیں یار جلدی پہنچنا ہے، 1400 روپے بھر لیں گے، 1400 روپے کا چالان ہے، بھر لیں گے، جلدی پہنچنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جنازے میں پہنچنا ہے، شادی میں پہنچنا ہے، تقریب میں پہنچنا ہے، کوئی بات نہیں چالان بھر لیں گے۔ ہم جب اللہ کا حکم توڑتے ہیں تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ یہ ہم کس کی نافرمانی کرنے لگے۔ برداشت کر سکتے ہیں اس کے غضب کو، اس کے غصے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ پکڑ لے برداشت کر سکتے ہیں ہم اس کی پکڑ کو؟ یہ ضرور سوچا کریں۔ جب ہماری نگاہ ہم سے اٹھنے کا مطالبہ کرے تو اپنے آپ سے پوچھیں نگاہ کو اٹھا کر اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر لو گے؟ جب زبان ہم سے باہر نکلنے کا تقاضا کرے تو اپنی زبان سے کہیں کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ جب ہماری شرمگاہیں ہم سے برائی اور بدکاری کا مطالبہ کریں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا غضب، اللہ کا عتاب برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ ایک صحابی کرتا اتار کے ریت پر لیٹے ہوئے تھے، گرم ریت اس پر لیٹے ہوئے تھے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب تجھ سے یہ تپش برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا اس سے دعائیں کراؤ، سارے صحابہ سے فرمایا اس سے دعائیں کراؤ، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو بار بار فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بار بار فرماتے تھے، بار بار۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے گننا شروع کیا کہ حضور ایک نشست میں، ایک مجلس میں کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے گنتی کی تو اللہ کے نبی نے ایک نشست میں 100 دفعہ یہ لفظ بولا۔ کتنی دفعہ؟ رب اغفر لی وتب علی، اے میرے رب مجھے معاف کر، میری توبہ کو قبول کر۔ تب علیہ کا اصل ترجمہ ہے میری طرف نظر کرم کر، توبہ کا معنی ہے متوجہ ہونا۔ رب اغفر لی وتب علی، اے میرے رب مجھے معاف کر اور میری طرف نظر کرم کر، انک انت التواب الرحیم، 100 دفعہ ایک مجلس میں۔ تو بتائیے ہم لوگوں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، کتنی اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے۔ اس لیے جس کسی کو جو کوئی پریشانی درپیش ہے استغفار کرے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا۔ ان تمام آیات میں
اللہ پاک اپنے بندوں کو معافی مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں. معافی مانگو. جب تم معافی مانگو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، موسلا دھار بارش دوں گا، مال دوں گا، بیٹے دوں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم معافی کیوں نہیں مانگتے ہو مجھ سے؟ چھوٹے ہو جاؤ گے کیا معافی مانگ کے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہی سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی توبہ کریں، اپنے سارے گھر سے توبہ کرائیں، اپنے سارے محلے سے، اپنے سارے علاقے سے توبہ کرائیں. ہر مسلمان کو کہیں کہ بھئی یہ پریشانیاں ہماری اپنی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے. آؤ اللہ سے معافی مانگیں، آؤ اللہ سے معافی مانگیں. پہلے بڑے بڑے شہروں میں 1-2 سینما گھر ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ جا کے، جو برے لوگ، معاشرے کے سب سے گندے لوگ ہوتے تھے، وہ جا کے فلم دیکھتے تھے. اور وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے. میرا جس شہر سے تعلق ہے اس کی آبادی اس زمانے میں کوئی 70-80 ہزار تھی. تو فلم دیکھنے والے 100-150 آدمی ہوتے تھے. 70,000 میں سے 100 کتنا فیصد ہوا؟ کیا ریشو ہوا؟ اور اب اس شہر کی آبادی 6-7 لاکھ ہے، اور 6-7 لاکھ میں سے کوئی 600-700 بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. نہ مرد بچے ہوئے، نہ عورتیں بچی ہوئی. سب دیکھ رہے ہیں. اتنا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں. تو بھئی پریشانی تو آئے گی نا. پھر تو ہم توبہ کریں، کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیوں، زندگی گناہوں سے پاک صرف بیان سننے سے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے اپنی صحبتوں کو بدلنے سے. اچھی صحبت گناہ چھڑا دیتی ہے، بری صحبت نیکوکاروں کو بھی بدکار بنا دیتی ہے. جو بری صحبت ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے. اور جو نیک صحبت ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک گھڑی اللہ والوں کے ساتھ گزار لینا، یہ بغیر دکھاوے کے اخلاص کی 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ صحبت اتنی کام کی چیز ہے. صحابہ کرام کیا کیا گناہ کیا کرتے تھے، لیکن سرکار کی صحبت ملی، کتنے نیک ہو گئے، کتنے اچھے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال مل کر کسی صحابی کی خاک کو نہیں پا سکتے. صحابہ اتنے اونچے ہو گئے. تو اس لیے ہم اور آپ نیک صحبت کو اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں. کم قسمتی سے اس وقت اہل اللہ کی صحبت سے بے نیازی ہو گئی ہے. اہل اللہ کی صحبت سے بے نیازی ہو گئی ہے. اور یہ بے نیازی بھی بیماری ہے. بھوک نہ لگنا بیماری ہے نا، پیاس نہ لگنا بیماری ہے. اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی تو حکیم کہتا ہے پہلے آپ کے معدے کا علاج ہوگا، پھر آپ کی کمزوری کا علاج ہوگا، لیکن پہلے معدے کا علاج ہوگا. تو اہل اللہ کی صحبت کی طلب نہ رہنا، یہ بھی بیماری ہے، اس کا علاج چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی تبلیغ ہیں، اپنی صدی کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت گنگوہی سے اتنی محبت تھی کہ رات کو بعض دفعہ میری اچانک آنکھ کھلتی اور میں سوچتا کہ اگر حضرت گنگوہی کو نہیں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا. چنانچہ میں
بے قرار ہو کے آتا اور حضرت کا کمرہ کھولتا، حضرت سوئے ہوئے ہوتے، بس حضرت کو چارپائی پہ سویا ہوا دیکھ کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا اور پھر جا کے سو جاتا تھا۔ صحبت کی پیاس۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں میوات کے اجتماع سے واپس آتا ہوں، میوات میں اجتماع ہوتے تھے، تبلیغی اجتماع، جب میوات کے اجتماع سے واپس آتا ہوں تو یا رائے پور میں جا کے چند دن گزارتا ہوں یا سہارنپور کی مسجد میں جا کے اعتکاف کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول کی وجہ سے دل پر ایک غبار سا آ جاتا ہے۔ اس غبار کو صاف کرنے کے لیے یا تو رائے پور کی خانقاہ میں جا کے کچھ وقت گزارتا ہوں یا پھر سہارنپور کی مسجد میں جا کے اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ صحبت کی طلب ہے جو صحت مندوں کو ہوتی ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو اس کی طلب نہیں ہوتی، صحت مندوں کو اس کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ ہم سب بیمار ہو گئے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت کی طلب ہی نہیں رہی ہمارے اندر۔ اہل اللہ کون ہے؟ اہل اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ الذین اذا رؤوا، جب ان کو دیکھا جائے، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ جب ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ یاد رہے، جب ان کے پاس بیٹھیں تو دنیا کی محبت میں کمی ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہو، جنت کا شوق لگے، جہنم کا خوف لگے، اللہ کی عظمت اور کبریائی دل میں پیدا ہو۔ یہ ہیں اللہ والے۔ ایسے اہل اللہ کی صحبت یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم سے گناہ نہیں چھوٹیں گے، اس کے بغیر ہماری زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہوگی۔ ہوتے رہیں گے گناہ، ہم کوشش کرتے رہیں گے پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل اللہ کی صحبت کی طلب عطا فرمائے اور اس صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔